ہنسوں کے آر پار بائی فاطمہ رحمان۔ ارے آپ فکر مت کریں، میں کسی سے شکایت نہیں کروں گا۔ منصور حیات خان کا اصرار تھا یا گلزیب سے لڑائی کا غصہ یا پھر بوریت تھی، وجہ جو بھی تھی وہ مان گئی اور منصور حیات خان کے پیچھے چھوٹا بچہ بنے اشتیاق سے ایک چیز دیکھتی وہ خوشی خوشی اسے سن رہی تھی۔ ناز نے ڈرتے ڈرتے گلدان پر بنے سانپ کو چھوا تو منصور حیات خان اس کے ڈر پہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ عجیب تھی اور ناز نے اس کے چہرے پر سرسری سی نگاہ بھی ڈالی تھی۔ نظریں چار ہونے پر حیات نے بے ساختہ مونچھوں پر انگوٹھا پھیرا اور کھانے کے دوران بھی ناز نے سنا تھا کہ منصور حیات صرف ووٹ اکٹھے کرنے کے لیے انہیں فنڈز دے رہا تھا، لیکن ناز نے ایسی باتوں پر کان نہ دھرے۔ اس نے حیات کے ساتھ کم و بیش آدھا گھنٹہ گزارا تھا اور وہ تحمل مزاج سا نہایت عاجزی سے نوکر چاکر کو مخاطب کرتا ناز کو اچھا لگا تھا اور وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اپنا ووٹ منصور حیات خان کی پارٹی کو دے گی۔ اور وہ کتنی ناز سمجھ تھی۔ یہاں پہ یہ سین ہوا ختم۔ اس کا صرف اچھا اخلاق دیکھ کر اس سے متاثر ہو جانا کہیں سے بھی اس کے حق میں بہتر نہیں تھا۔ خیر بڑھتے ہیں اگلے سین کی طرف۔ ابھی رات کا دوسرا پہر دم توڑنے کو تھا اور آسمان پر گدلے بادلوں کی گرج اور بجلی چمک رہی تھی۔ ناز اپنی مخصوص کرسی سے اٹھ کر کبوتروں کے پاس بیٹھ گئی۔ ان کے درمیان صرف گرل حائل تھی اور اس نے انگلی کی پشت سے گرل بجائی۔ کبوتروں کو نیند میں خلل پسند نہ آیا اور ہلکا سا گٹر گٹر کرنا ناپسندیدگی کا اظہار ہی تھا۔ ناز ان بے زبانوں کو چھوڑ کر واپس کرسی پر بیٹھ گئی۔ نواز چانڈیوں کا سسٹم صاف کر کے اس نے دانیال کی ای میل پڑھی تو اس کا بھی مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ وہ مسکرائی اور پھر اس نے نتاشا کو ملی جاب آفر والی ای میل واپس کھول کر دیکھا تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ مس نتاشا، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گی اور ہم بھی خیریت سے ہی ہیں۔ جس دھڑلے سے آپ نے ہمارا سسٹم ہیک کیا ہماری نظروں سے چھپا نہیں تھا، لیکن پہلی غلطی سمجھتے ہوئے آپ کو معاف کر رہے ہیں اور بدلے میں آپ ہمارے ساتھ کام کریں، ہم آپ کو منتھلی سیلری بھی دیں گے اور ایک دو سسٹم ہیک کرنے پر ہم اتنے پیسے دیں گے جتنے کبھی خواب میں بھی نہیں آپ نے دیکھے ہوں گے۔ سائبر کرائم میں رپورٹ کروانے کی چندہ ضرورت نہیں، آپ ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی اور مرضی سے کریں تو بہتر رہے گا، ورنہ زبردستی کرنا ہمیں خوب آتا ہے۔ اور ناز نے جمائی لی جب ہی دوسری ای میل بھی موصول ہوئی، جسے پڑھ کر تو ناز کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں اور نیند 10 فٹ دور چلی گئی۔ اس میں لکھا ہوا تھا، نتاشا، تم مجبور مت کرو ہمیں، تمہاری ایک ایک حرکت پر نظر ہے ہماری۔ اور ای میل کے نیچے ایک فائل بھی اٹیچ تھی جس میں اس کی ایک ایک حرکت لکھی ہوئی تھی کہ اس نے کون کون سی فائلز چیک کی ہیں۔ ابے یار پھنس گئے یہ تو۔ چھوٹے کبوتر نے اس کی بڑبڑاہٹ بھی سنی تھی اور سسٹم بند کر کے اس نے چشمہ اتارا، آنکھیں رگڑی اور بستر پر آ گری۔ اسے زبردستی سونا پڑا کیونکہ فجر کے اذان سے پہلے اسے جاگنا بھی تھا اور سین ہوا ختم۔ اب صبح کچھ روٹھی روٹھی سی تھی، سورج بامشکل بادلوں سے جھانک رہا تھا اور موسم خوشگوار تھا۔ ناز ہڑبڑا کر اٹھی اور فجر کی اذان سے پہلے وہ جاگ گئی تھی اور نماز پڑھ کر لاہور کے تمام گھوڑے کھوتے بیچ کر وہ سو گئی تھی اور ذہن میں چلتے خیالات بے تکے خواب بن گئے اور اب ناز بستر پر بیٹھے کبوتروں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں میں خوف تھا، نہ ہی رات والی الجھن، بلکہ وہ کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ اس نے دوبارہ سے نتاشا کا ای میل کھولا اور ایک میل کھولی۔
اور پھر اس نے لکھا میں کام نہیں کروں گی۔ اس مختصر سے پیغام کو ارسال کر کے وہ دھپ کر کے بستر پر پھر سے لیٹ گئی۔ اس کے پاس ڈھنگ کا کوئی پلان نہیں تھا، ثبوت تھے لیکن اپنی پوزیشن اس کی خود مشکوک تھی۔ اتنا اندازہ تو اسے ہو چکا تھا کہ سائبر کرائم ان لوگوں کی ہی پشت پناہی کر رہے تھے، سو ان لوگوں کے پاس جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ہر یونیورسٹی کے گیٹ پر گلزیب اس کی راہ تکتے تکتے تو آدھی ہی ہو چکی تھی، اور اس کے آتے وہ کہنے لگی کہ ناز یار، نہ میں نواز چانڈیوں کے چکر میں پڑتی اور نہ یہ دن دیکھنا پڑتا۔ دراصل گل اس دن کہی جانے والی بات جس میں اس نے اپنی دوستی پر ہی شک کیا تھا کہ تم یہ سب مجھے نیچا دکھانے کے لیے کر رہی ہو، اس پہ شرمندہ تھی، اور وہ اسے کہنے لگی کہ سوری یار، میں نے جو بھی کہا دل سے نہیں تھا، غصہ آ گیا تھا اپنی غلطی کا اور غصہ تم پر نکال دیا، سوری۔ اور ناز کا راستہ روک کر اس نے کان پکڑ لیے۔ ہر ناز بھلا کب زیادہ ناراض رہ سکتی تھی؟ دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ وہ بھی گلزیب کے گلے لگ گئی۔ لیکن میری بھی تو غلطی تھی نا، اتنی بڑی بات تھی، یہ بھلکڑ پن تو ایک دن مروائے گا مجھے بھی۔ ناز نے اس کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے آہستہ سے کہا، اور گلزیب نے سمجھتے ہوئے ہلکی سی تھپکی دی تھی۔ اور پھر ناز اس سے کہنے لگی کہ پتہ ہے کل میں کہاں گئی تھی؟ خفگی کے جب بادل چھٹ گئے تو ناز نے گزشتہ کل رونما ہونے والا قصہ چھیڑا۔ ہاں، شاید تمہاری کل کوئی کلاس کی پارٹی تھی؟ ہاں، وہی اسی پارٹی میں۔ ناز نے ڈرامائی انداز میں وقفہ لیا اور گلزیب کی متجسس نگاہیں اس کا چہرہ تک رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے منصور حیات خان نے مجھ سے بات کی ہے؟ اور گلزیب چپ رہی، لیکن ناز کے جوش کو ذرا فرق نہ پڑا۔ تم جانتی ہو انہوں نے مجھے اپنا گھر بھی دکھایا تھا۔ لیکن اب بھی جب اس نے دیکھا کہ گلزیب کے وہی ٹھنڈے ایکسپریشنز ہیں تو اس نے کہا، تم گوگل کرو نا، پھر آگے بتاؤں گی میں تمہیں۔ اور گلزیب نے گوگل کیا تو اس کا تو منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا اور کہنے لگی، ارے یار یہ تو بڑا امیر بندہ ہے، الیکشن میں بھی کھڑا ہو رہا ہے نا۔ گلزیب تو اب مروب ہوئی تھی۔ کیا واقعی اس نے سچ میں تم سے بات کی؟ ہاں، میں نے کیوں جھوٹ بولنا ہے اب تم سے؟ ناز خفا ہوئی تھی۔ ہاں وہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن ناز دیکھ تو اسے، پھر خود کو دیکھ۔ مانا کہ تم بہت ذہین ہو، لیکن ذہانت کون دیکھتا ہے، سب تو شکل ہی دیکھتے ہیں نا۔ گلزیب کو چندہ یقین ہی نہیں تھا۔ دیکھو گل، تم یہ چونچ بند کر کے نا ذرا میری بات سنو۔ وہ مسکرائی۔ تم یقین نہیں کرو گی، مجھے انہوں نے خود مخاطب کیا تھا۔ میں تو کھسکنے والی تھی، لیکن اتنا انہوں نے اصرار کیا کہ اندر سے بھی دیکھے میرا گھر، میں تو خود حیران تھی۔ کیا چیز؟ گلزیب کی کپکپاتی آواز اور ہونق صورت پر ناز کی مسکراہٹ سمٹی۔ ابے گھر یار، گھر اندر سے دکھانے کا کہہ رہے تھے۔ ایک تو تم بھی نا چول نہ ہو، تو پتہ نہیں کیسے ہمارے ستارے مل گئے۔ خیر مجھے کون منہ لگاتا تھا، ایک تم ہی تو تھیں اور ایک وہ بدتمیز نافع۔ اچھا تو منصور حیات خان نے نا مجھے اپنا پورا گھر دکھایا، ایک ایک کونا اور ایک ایک چیز پر میری رائے بھی مانگی۔ پتہ ہے اس کے گھر کے ہر کمرے میں سانپ کی تھیم پر ڈیکور کیا ہوا ہے۔ اور ناز کی آنکھیں چمکی ہی تھیں جبکہ گلزیب نے منہ بنایا۔ سچ میں سانپ کی؟ مجھے تو وامٹنگ آ رہی ہے۔ ہاں تم ٹھہری بدذوق، اس گھر میں اتنے شیشے ہیں، اوف، میں تو ہر شیشے میں بال ہی سنوارتی رہی۔
اور اتنا مزہ آیا گل کہ میں تمہیں کیا بتاؤں. ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز اتنی خوبصورت تھی. اور پتہ ہے جب وہ میرا نام لیتے اور آپ پکارتے نا تو سچ میں بڑی عجیب سی فیلنگز ہو جاتی تھی. خیر کیا کہہ سکتے ہیں. ہاں سب سمجھ رہی ہوں. مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ گھر سے زیادہ نا تمہیں وہ بندہ ہی پسند آ گیا. گلزیب نے کہا تو ناز نے کچھ دیر سر کھجاتے ہوئے سوچا کہ ہاں یار اس کی آواز ویسے اچھی لگی مجھے، اور مجھے بھی. گلزیب کے منہ کے زاویہ بگڑے تھے. اب مونچھوں میں ایسی کیا اٹریکشن بھلا؟ ارے چول، مونچھیں بھی ہر کسی پہ سوٹ نہیں کرتی، کسی کسی پر ہی جچتی ہیں. ناز نے کندھے اچکائے جبکہ گلزیب رازدارانہ انداز میں آگے کو جھکی. بہن مونچھوں تک ہی رہنا، زیادہ آگے مت جانا اب تم. اور ناز اسے گھور کر رہ گئی. ہاں صحیح ہے. بلکہ وہ یاد آیا مجھے، نواز چانڈیو کا کمپیوٹر اور موبائل صاف کر دیا تھا میں نے. امید تو ہے کہ اس کے پاس اب کوئی بیک اپ نہیں ہوگا. ناز نے اسے مونچھوں سے ہٹانا چاہا. ہاں اور اگر ہو بھی نہ تو اللہ کرے سب کچھ راکھ بن جائے. اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی. کیا بات ہے، اب تو تمہیں بھی اللہ یاد آ گیا. ناز سوچ کر رہ گئی اور سین ہوا یہاں پہ ختم. جیسا کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ جب ووٹ ہوتے ہیں سر پہ تو سیاستدان جن کو ووٹ چاہیے ہوتے ہیں وہ عوام کے گھروں تک جاتے ہیں، ان کے مسائل پہ بات کرتے ہیں. وہ جگہ جہاں پہ وہ بیٹھنا بھی اکثر گوارا نہیں کرتے، وہ وہیں پہ بیٹھ کے ان سے بات کرتے ہیں، ان کے مسئلوں کے حل کی. ان کے ساتھ بہت سے وعدے کیے جاتے ہیں، ان کے خوابوں کو ایک بار پھر سے ان کی قیمت لگائی جاتی ہے اور خریدا جاتا ہے ایک ووٹ کے عوض. انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی. لیکن وہ ہفتہ 10 دن مہینے ووٹ ختم تو خواب بھی چکنا چور. اب کچھ ایسا ہی کرنے جا رہا ہے منصور حیات خان بھی. آئیے جانتے ہیں. ایک خاتون ہے جو کہ اپنی مجبوریاں بیچ رہی ہیں منصور حیات خان کے سامنے، اور دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے. میرا نام ہے امینہ غلام حسین. میرے پاس سفارش نہیں ہے. پڑھائی میں بہت اچھی نہیں تھی، میں BA بھی بہت مشکل سے کیا. لیکن دیکھیں سر، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ پوری جاں فشانی سے میں کام کروں گی، اور اگر ضرورت پڑی تو اوور ٹائم بھی کروں گی. میرے ابو اس وقت بہت بیمار ہیں اور بھائی کوئی نہیں ہے. جاب کی مجھے اشد ضرورت ہے. 4 پیسے ہاتھ آ جائیں تو ابو کا علاج کروانا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ میری تعلیم تھوڑی ہے اور تجربہ نہ ہونے کے برابر، لیکن میری مجبوریاں بہت ہیں. آپ کا کچھ بھی کہا حکم مان کر سر انجام دوں گی میں سر، بس نوکر رکھ لیں مجھے. آفس ٹیبل کے پار اس کی تقریر ختم ہوئی تو باس کے بڑھائے ٹیشو پیپر سے آنکھیں وہ پونچھنے لگی، اور باس کے چہرے پر صاف رقم تھا کہ اس پر گہرا اثر ہوا تھا. ہاں ٹھیک ہے، میں جاب پر رکھوں گا آپ کو، اور میرا وعدہ ہے آپ سے، لیکن اس جاب پر نہیں، بلکہ آپ کے لیے کوئی آسان سا کام رکھ لیتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ باس نے دوستانہ انداز میں اس کا ہاتھ تھپکا. جی سر، کام مشکل ہو یا آسان میں کرنے کے لیے تیار ہوں. اور اس کی جان میں جان آ گئی تھی. جی ہاں، آپ کر بھی لیں گی. وہ مسکرائی تھی جیسے کندھوں سے منو بوجھ سرک گیا ہو، لیکن آفس ٹیبل کے پار منصور حیات خان بھی مسکرایا تھا. لیکن اس مسکراہٹ کا شاید مطلب کچھ اور ہی تھا، اور سین ہوا یہاں پہ ختم.